اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے اور نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال جس قدر اچھا آدمی ہے وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمح میں ہوئی۔ عجیب اتفاق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذنوں بلال، ابو مغدورہ اور عمرہ ابن کلثوم نے مکہ کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں۔ یہ تھے کہ اللہ ایک ہے، یہ صدا لگاتے، اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے۔ خضر میں اذان کی خدمت ہمیشہ ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہمتاً خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہ کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ ازمات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک صاحبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے تک جنگ جاری رہتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بتھائے مکہ میں گونجی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و علم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثر نفسی دیکھے کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و کانت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت
برداشت کیا اور نہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا، بلکہ صرف یہ کہا میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں، البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی دی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ پایا اور اسلام نے بھی روز افزوں ترقی کرنی شروع کی تو مسلمانوں نے بھی کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے نمازیوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، صلاۃ جامع، نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بات سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے بگل جانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ اسی بلند ٹیلے پر آگ لگا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید خزرجی اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے مسئلہ میں پریشان کیا ہوا ہے، میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر لوں کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کے چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی، جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید بیدار ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کرے۔ جب پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینے کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو بعینہ یہی الفاظ کہتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو قیامت تک جاری رہے گا۔